اطلاع کمیٹی نے چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے عالم اسلام کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں چیئرمین کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔ ملک بھر میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور، سوات، دیر اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں رؤیت ہلال کی شہادتیں موصول ہوئیں، جس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں بروز منگل یکم رمضان ہوگا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں پشاور، لاہور، سوات، سرگودا، دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔ رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہونے کے بعد ملک بھر میں تمام مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ وفاقی کابینہ کے لیے وزارتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ خواجہ سے وزیر دفاع ہوں گے۔ دفاعی پیداوار اور ہوائی بازی کے اضافی قلمدان بھی تفویض کر دیے گئے، جبکہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ احسن اقبال منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر ہوں گے۔ محمد اورنگزیب کو خزانہ اور ریونیو کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ محسن نقوی داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول کے وزیر ہوں گے۔ احد چیمہ کو اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ مصدق ملک توانائی اور پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کو قانون اور انصاف اور انسانی حقوق کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ عطا تارڑ کو اطلاعات اور نشریات کا قلمدان، جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سائنس اور ٹیکنالوجی، وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ہوں گے۔ اویس لغاری ریلوے امیر مقام کو سفیران اور ہیریٹیج اینڈ کلچر کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ جام کمال تجارت عبدالعلیم خان نجکاری اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وزیر ہوں گے۔ چودھری صالح حسین سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کے ترقی کے وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ وزیر اعظم کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی صوبائی حکومتوں سے مل کر قیمتوں کی کڑی نگرانی کرے گی۔ منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کابینہ کی کیلوں اور پیاز کی پیداوار پر 15 اپریل تک پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 16 ماہ کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی۔ 16 ماہ کی حکومت کی سب سے بڑی خدمت قوم کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا۔ غریب آدمی کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آپس میں لڑائیاں نہیں لڑنی، آپس کی جنگیں نہیں لڑنی، غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، بے روزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ اگر 100 روپے محصولات کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو 300 روپے جو ہیں وہ بالکل جیبیں اس سے گرم ہوتی ہیں۔ غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کا جواز ہے۔ کئی 100 ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے۔ یہ آپ کی جس میں ڈسکس شامل ہیں، جس میں آپ کے اور بے شمار ادارے شامل ہیں، اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں، اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کرنے کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ جو ایماندار جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو والنٹیرلی جو اپنا کروڑ روپے ارب روپے ادا کرتے ہیں، ان کو اب مزید انہی کو پر ٹیکس لگائے اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں۔ 1000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 3000 غائب۔
اگر 2000 ارب اکٹھا ہوتا تو 6000 غائب. یعنی یہ ریشو ہے سائفننگ آف کی، لیکیج کی. تو پھر ادھار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے؟ ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی معاشی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھہرانا ہے. ہمیں انہوں نے اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب جواب دیں ہم ہیں. اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں. پی ٹی آئی کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا یہ معاملہ ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے احتجاج کے دوران گرفتار 42 پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی کا حکم دے دیا. نعمان نور کی یہ رپورٹ دیکھیے. الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی. پولیس نے موقف اپنایا کہ جی پی او چوک پر ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا. تفتیش کے لیے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. ملزمان کے وکیل لطیف کھوسہ میاں علی اشفاق نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکلین نے کوئی دہشت گردی نہیں کی. پولیس نے پرامن ریلی کو دہشت گردی بنایا اور سیاسی مقدمہ درج کیا. عدالت اسے خارج کرنے کا حکم دے. عدالت نے بیرسٹر شاہد مسعود، مقصود صابر انصاری اور مہر سلیم سمیت 42 پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کو رہا کر دیا. ملزمان کے خلاف تھانہ انارکلی میں پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا تھا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کے دوران ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، مگر 100 کارکنوں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور آئی جی کے کہنے پر کارروائی کی گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے سندھ، پنجاب، اسلام آباد کی پولیس کی شاہ خرچیوں اور کارکردگی کے پوچھ گچھ کریں گے. کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے. ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ان کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے. آئی جی اسلام آباد ہو گیا، یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹس چیک کرائیں گے. ایک انلیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کی تکلیف کا ازالہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، حکومت کو بوجھ اٹھانا ہوگا. پنجاب مریم نواز شریف زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں 20,000 الیکٹرک بائکس اور 657 ماحول دوست اربن بس پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی. مریم نواز شریف کی طلباء کے لیے ایڈوانس کی رقم کم کرنے کی بھی ہدایت. پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں ڈیزل ہائیبرڈ ری جنریٹڈ بسیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ عوام کی تکلیف کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مریم نواز کا ہر تحصیل میں طالبات کے لیے اسکول بس پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم. بڑے شہروں میں آمد و رفت کی بہترین سہولتوں کے لیے 657 بسوں کی فراہمی کا پلان بھی منظور. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی مشیر پرویز رشید، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، ایم پی اے ثانیہ عاشق اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. پی بی اے کے عہدیداروں نے مریم نواز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. وفد نے میاں عامر محمود، شکیل مسعود سلطان، علی لاکھانی، طاہر خان اور ناز افرین سیگل شامل تھے. پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو خوشائند قرار دیا. الیکشن کمیشن میں انتخابی زرداری کیس کے دوران ایم کیو ایم کے کامیاب امیدوار کے وکیل فاروق نسیم اور آزاد امیدوار کے وکیل بابر اعوان میں تلخ کلامی ہو گئی. الیکشن کمیشن میں انتخابی زرداری کیس کی سماعت کے دوران وکلاء میں تلخ کلامی. ممبر سندھ اور ممبر پنجاب پر مشتمل 2 رکنی کمیشن سماعت چھوڑ کر چلا گیا. کراچی کے حلقہ پی ایس 119 سے متعلق کیس میں ایم کیو ایم کے کامیاب امیدوار علی خورشیدی کے وکیل فروغ نسیم جبکہ آزاد امیدوار سعید افریدی کے وکیل بابر اعوان پیش ہوئے. دوران سماعت بابر اعوان کے دلائل کے درمیان فروغ نسیم کی مداخلت پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. بابر اعوان نے فروغ نسیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کراچی میں کرتے ہو وہی یہاں کرنا چاہتے ہو. آپ یہاں گن پوائنٹ پر فیصلے نہیں لے سکتے.
रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी लाहौर में शहरियों ने खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों के हमरा सहरी करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब भट्टी से। शाहजेब, कहिएगा। जी बिल्कुल, आज रमज़ान की पहली सहरी है और जिंदा दिलाने लाहौर। ऐसे में सहरी बाहर ना करें तो क्या करें। शहरी अपने दोस्तों के हमरा जो है वो खाने और ख्वाबों का रुख कर चुके हैं और मुख्तलिफ अशिया खाने पीने की जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज बाहर निकलने का कैसे प्रोग्राम बन गया, ये बताइएगा। दोस्तों के साथ आए हैं, पहली सहरी और दोस्तों के बगैर ये तो हो ही नहीं सकता, तो बस हमारा प्लान बना है पहली सहरी का, तो इसलिए हम आ गए हैं सहरी करने। हमने चिकन मखनी हांडी मंगवाई, चने मंगवाए, नान मंगवाए, रायता मंगवाया और इसके बाद हमने लस्सी पीनी है। लस्सी का हमारा प्लान बना हुआ है। जी बिल्कुल, चिकन मखनी हांडी, नान, चने, हलवा पूरी और दीगर अशिया से जो है वो शहरी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि रमज़ान की पहली सहरी का मज़ा दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट्स का रुख करने से ही मिलता है।